جملہ فعلیہ وہ جملہ ہوتا ہے جو فعل سے شروع ہوتا ہے، اور جملہ فعلیہ کے کم از کم دو پارٹس ہوتے ہیں، فعل اور فاعل۔ کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو فعل اور فاعل مل کر جملہ فعلیہ مکمل کر دیتے ہیں۔ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، فاعل جو ہے ضمیر ہو سکتا ہے، فاعل جو ہے وہ ظاہر بھی ہو سکتا ہے۔ ضمیر کے مقابلے میں ٹرمینالوجی جو استعمال کریں گے وہ ظاہر کی کریں گے، تو ضمیر کو آپ پروناؤن کہہ دیجئے اور ظاہر کو ناؤن کہہ دیجئے۔ ضمائر کے علاوہ جو بھی نام لیا جائے گا وہ ظاہر ہوگا۔ ضمیر کی صورت میں فاعل کب ہوگا؟ صیغہ نمبر 1 اور 4 گردان کی بات میں کر رہا ہوں، ان کا فاعل جو ہے ضمیر بھی ہو سکتا ہے اور ظاہر بھی۔ باقی تمام صیغوں کا فاعل ہمیشہ ضمیر ہوگا۔ انعمتہ 2 میں سے ہے یا 12 میں سے؟ 12 میں سے، تو فاعل اس کا کون ہے؟ تا، تو اس کا ترجمہ ہم کریں گے انعام کیا تو نے۔ اگر اسی طرح قرآن مجید میں آپ کو یہ ملے انعمتو، اب یہ 2 میں سے ہے یا 12 میں سے؟ 12 میں سے، تو کون ہے فاعل؟ تو خلقہ، فعل ماضی۔ اب ذرا پہچان کے بتائیں کہ یہ 2 میں سے ہے یا 12 میں سے؟ 2 میں سے، اور 2 میں سے نمبر 1 ہے۔ آگے کچھ نظر نہیں آ رہا، اس کا فاعل اس کے اندر موجود ہے جو کہ ضمیر ہے ہوا، لیکن اسی جملے کو ہم تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں۔ خلق اللہ، فعل کے بعد کوئی مرفوع اسم نظر آ رہا ہو، وہ مرفوع اسم اس فعل کے لیے فاعل ہوگا۔ تو جب خالی میں نے خلق کہا تھا تو اس وقت اس کا فاعل ضمیر تھا جو کہ اس کے اندر تھا ہوا۔ جب میں نے کہا خلق اللہ، تو اب اس کا فاعل میں نے ظاہر کر دیا اور فاعل مرفوع ہوتا ہے، لہٰذا اب اس کا ترجمہ آپ کیا کریں گے؟ اللہ نے پیدا کیا، اس نے مدد کی، ہی ہیلپڈ۔ اور جب بھی فعل آتا ہے اس کا فاعل ضرور ہوتا ہے، تو فاعل کون ہے؟ اب یہ فاعل مجھے بتائیے یہ ضمیر ہے یا ظاہر ہے؟ ضمیر ہے نا، یعنی ناؤن اور پروناؤن سمپل آپ نے پہچاننا ہے، تو اس کا فاعل ضمیر ہے، تو سمپل آپ نے پہلا والا صیغہ جو ہے استعمال کر دینا ہے، نصرہ۔ اس نے مدد کی، ہی ہیلپڈ، اس کی عربی بن گئی نصرہ۔ زید نے مدد کی، زید ہیلپڈ، کام پھر وہی مدد کرنے کا، کرنے والا زید ہے، اور زید ضمیر ہے یا ظاہر ہے؟ فاعل ظاہر کن 2 صیغوں میں ہوگا؟ صرف 1 اور 4 میں۔ اگر آپ اس جملے کو عربی میں ٹرانسلیٹ کرنا چاہتے ہیں نا، آپ نے جب پہچان لیا کہ فاعل ظاہر ہو گیا ہے، تو اب گردان میں سے آپ صرف صیغہ نمبر 1 یا 4 استعمال کر سکتے ہیں اور کوئی کر ہی نہیں سکتے۔ اب فیصلہ کریں زید ہوا ہے کہ ہی ہے؟ ہوا ہے۔ آپ پہلا لائیں گے نصرہ اور آگے زید کو مرفوع لکھ دیں گے کیونکہ فاعل مرفوع ہوتا ہے، اور آپ کا جملہ مکمل ہو جائے گا نصر زید، یعنی زید نے مدد کی۔ پہلے جملے کا مطلب ہے زید نے مدد کی، دوسرے جملے کا مطلب ہے زینب نے مدد کی۔ صیغہ نمبر 1، صیغہ نمبر 4، زید اور حامد نے مدد کی۔ مجھے بتائیے فاعل ضمیر ہے یا ظاہر ہے؟ اب 1 کب لگانا ہے؟ جب فاعل مذکر ہوگا۔ 4 کب لگانا ہے؟ جب فاعل مؤنث ہوگا۔ بتائیے فاعل مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر ہے تو پہلا لگائیں گے نا نصرہ، اور آگے زید اور حامد کو مرفوع لکھ دیا، زید و حامد، زید، حامد اور محمود نے مدد کی، نصرہ زید و حامد و محمود، زینب اور مریم نے مدد کی۔ جی کام کیا ہوا ہے؟ مدد کرنا۔ کون کر رہا ہے؟ زینب اور مریم، ظاہر ہے نصرت۔ آگے زینب اور مریم کو مرفوع لکھ دیں۔ مجھے بتائیے اس کا فاعل کون ہے؟ ہوا۔ اور یہ صیغہ کون سا ہے؟ پہلا۔ اس کا فاعل ضمیر بھی ہو سکتا ہے، ظاہر بھی ہو سکتا ہے، لیکن ابھی کچھ نظر نہیں آ رہا آگے، تو آپ کہیں گے اس کا فاعل ہوا ہے، لیکن اس کا فاعل ظاہر ہو سکتا ہے نا، تو میں اس کو ظاہر کرنے لگا ہوں، المسلم، مسلمان نے مدد کی۔ تو اب فاعل کون ہے؟ المسلم۔ کیسے آپ کو پتہ چلا یہ فاعل ہے؟ مرفوع ہے، المسلمانی، 2 مسلمان۔ مجھے بتائیے المسلمانی مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے؟ مرفوع ہے نا، لہٰذا پہلا ہی کریں گے نصرہ۔ تو گویا جو صیغہ نمبر 1 آ گیا تو اس کا فاعل ضمیر بھی ہو سکتا تھا، ظاہر بھی ہو سکتا تھا، تو اس صورت میں وہ ظاہر ہے، اور 2 مسلمان ہیں، یعنی 2 مسلمانوں نے مدد کی۔ المسلمون مرفوع ہے نا۔ فعل میرے لیے ایک ہی پاسبل ہے، واحد لانا، جو کہ میں لے آؤں گا نصرہ۔ المسلمہ، المسلمہ کی مرفوع المسلمۃ۔ اب اس کو میں فعل نصرہ کے لیے ہی فاعل بنا کر لانا چاہتا ہوں، تو یہ مؤنث ہے، تو میں چوتھا لے کے آؤں گا نا، نصرت المسلمۃ۔ المسلمتانی، فعل میرے لیے نصرت لانا ہی پاسبل ہے، المسلمات، فعل میرے لیے نصرت لانا ہی ممکن ہے۔ لیکن یہاں پر آپ کو پڑھنے میں پھر پرابلم ہو رہی ہے، نصرت تا پہ رک گئے، آگے لام بھی ساکن ہے، تو یہاں پر میں نے آپ کو ایک اصول بتایا ہوا ہے، ایک لفظ کا آخری حرف ساکن ہو، دوسرے لفظ کا پہلا حرف ساکن ہو، تو قاعدہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے والے ساکن کو کون سی حرکت دے کے ملاتے ہیں؟ زیر، یہ رول ہے، نصرت المسلمات۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔